میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہوا، فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایک اہم فریضہ جمعہ کے دن اللہ کے حکم کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اور اللہ کے نزدیک جو بندہ اللہ کے حکموں کو پورا کرتا ہے تو اللہ پاک اس سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ جو بندہ نماز کے لیے چل کے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہر قدم پہ نیکی عطا فرمائے اور خطاؤں کو معاف فرمائے۔ اور جو بندہ نماز کے لیے وضو کر کے اپنے گھر سے آتا ہے تو گویا ایسا ہے جیسے احرام باندھ کے حج کو چلا، اتنا ثواب عطا فرمائے۔ اہم فریضہ نماز کو ادا کرنے پہ اللہ پاک اس کے نام اعمال میں 3,32,54,432 درجے عطا فرمائے اللہ کے ایک حکم کو پورا کرنے پہ۔ اور عبادتوں میں سب نے افضل اگر کوئی عبادت ہے وہ نماز ہے۔ اللہ پاک نے ہر عاقل بالغ مرد عورت پہ دن رات میں 5 وقت کی نماز فرض کی، اور اس کا عہد اللہ پاک نے لیا ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام کرے گا، پابندی سے اس کو پڑھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل فرما دے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور نماز کیا ہے بھائی؟ نماز اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے۔ نماز کیا ہے بھائی؟ نماز اللہ پاک نماز کے جگہ سے ہمارے کاموں کو بناتے ہیں، شرط یہ کہ ہمارا یقین مضبوط ہو۔ آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے اور اعمال سے ہونے کا یقین بھی کمزور ہو چکا ہے۔ صحابہ اجمعین کا ایمان مضبوط تھا، یقین مضبوط تھا، تو انہوں نے نماز کے ذریعے سے اپنے مسئلوں کو حل کرایا۔ نماز بہت قیمتی دولت ہے۔ جب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کا تحفہ لے کے آئے تو صحابہ جھوم اٹھے اور کہنے لگے ہم کو تو اللہ سے لینے کا راستہ مل گیا۔ اور جو بھی پریشانی آتی تھی صحابہ اجمعین کو، جو بھی پریشانی آتی تھی وہ نماز کے ذریعے سے حل کرتے تھے۔ جو بھی پریشانی آتی، ایک صحابی کے پیٹ میں درد ہو گیا، اللہ کے نبی نے دیکھا کیا بات ہے کہ پیٹ میں درد ہے، تو کیا کہا کہ اٹھو نماز پڑھو، نماز میں شفا ہے۔ اور ہمارا یقین کمزور ہو چکا ہے جس کی بنیاد پہ فوراً نگاہ ہماری مخلوق پہ چلی جاتی ہے، دوا کی طرف نگاہ چلی جاتی ہے۔ حالانکہ دوا کا کرنا انکار نہیں ہے، بلکہ دوا کا کرنا بھی سنت ہے، لیکن پہلے ہماری نگاہ مخلوق پہ چلی جائے کہ یہ دوا کھاؤں گا تو میرے کو شفا ملے گی، کیونکہ یقین بگڑ چکا ہے۔ تو ہم کو دنیا میں رہ کے اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہے، اللہ سے ہونے کے یقین کو دلوں کے اندر بٹھانا ہے کہ وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے، وہی ہمارا پالنہار ہے، سارا نظام اس کے قبضے قدرت میں ہے، سارا نظام۔ اس خالق و مالک کے یقین کو دل کی گہرائیوں میں اتارنا ہے۔ جیسے درخت کے اندر جو جڑ مضبوط ہوتی ہے تو اس کے پتے بھی مضبوط ہوتی ہے، اس کی شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہے، اور اس کے پھل بھی مضبوط ہوتے ہیں، اور اس سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا بیج دلوں کے اندر جب مضبوط ہوتا ہے تو نکلنے والے عمل کیا ہوتے ہیں؟ مضبوط ہوتے ہیں۔
پھر ایمان نکلنے والے اعمال اس کو کیا ہے، اللہ کے احکامات پہ کھڑا کریں گے، چاہے ٹھنڈی ہو، چاہے بارش ہو، چاہے دھوپ ہو، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، یہ ہر حال میں اللہ کے حکم پہ چلے گا، کیونکہ یقین مضبوط ہو چکا ہے۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ زمانے کے اندر ایسا ماحول بنایا کہ تھوڑی سی آندھی تیز چلتی تھی تو فوراً مسجد کی طرف آ جاتے، اگر کوئی حادثہ پیش آتا تھا فوراً مسجد کی طرف آ جاتے۔ آج ہمارا حال، تھوڑی سی زیادہ بارش ہو گئی تو آدمی گھر میں نماز پڑھ لیتا، آدمی اور چھوٹے چھوٹے حالات پہ نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ مضبوط تھا صحابہ رضی اللہ عنہ، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے اندر منافق کی بھی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نماز سے جماعت کو چھوڑ دے، منافق کی۔ اور آج میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم نے ہمارے ایمان کے پیچھے محنت نہیں کی، ہم نے ہمارے گھر والوں کے پیچھے دین کے اعتبار سے کوئی فکر نہیں کی، ہم نے ہمارے بچوں کے اعتبار سے دین کی کوئی فکر نہیں کی۔ میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے گھر کے اندر کوئی ایک بے نمازی ہوتا ہے تو ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ آج اس نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میرے باپ نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میرے بیٹے نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میری بیوی نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، آج میری بہن نے نماز پڑھی کہ نہیں پڑھی، کوئی احساس نہیں۔ حالانکہ نجات دلانے والی کوئی چیز ہے، وہ نماز ہے۔ جب قبر کے اندر عذاب آئے گا تو نماز کھڑی ہو جائے گی، اتنی قیمتی عبادت ہے نماز۔ آج اس کو ہم سرسری سمجھتے ہیں کیونکہ یقین کمزور ہو چکا ہے، نماز سے ہونے والا یقین ہمارا کمزور ہو چکا ہے۔ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز بہت قیمتی دولت ہے، اس کو پابندی سے ہم پڑھیں، اللہ کے خزانے سے لینے کا ذریعہ ہے نماز۔ صحابہ تعالیٰ اجمعین، ایک صحابی عورت نوی اسلام میں داخل ہوئی، اس کے لڑکے کا انتقال ہو گیا تو کیا کہنے لگی کہ لوگ مجھے تانا دیں گے، دیکھ تو اسلام میں داخل ہو گئے، تو نے اسلام قبول کر لیا، تو نے ایمان قبول کر لیا، تو تیرا لڑکا۔ اب اس نے کیا کرا، 2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے مانگا کہ اللہ تو قیامت کے دن اس کو زندہ کر سکتا ہے، لیکن تو ابھی زندہ کر دے گا تو میرے خاندان والے، میرے قبیلے والے اسے فخر کریں گے، مجھے تانا دیں گے، تو اس کو ابھی زندہ کر۔ تو 2 رکعت نماز یقین کے ساتھ پڑھی تو اللہ پاک نے لڑکے کو زندہ کر دیا۔ یہ تھی صحابہ تعالیٰ اجمعین کے اندر نماز کی عظمت، نماز کی قیمت۔ کوئی بھی حادثہ پیش آتا تھا تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، کھانے کے اندر، گھر کے اندر کوئی فاقے ہے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، نماز کے ذریعے سے اپنے فاقے کو دور کر رہے ہیں، فاقوں کو دور کر رہے ہیں۔ بہرحال ہم واقعات کو سنتے ہیں کہ نماز دین کے اندر ایسا ہے جیسے کہ انسان کے بدن میں سر کا درجہ، بغیر سر کا آدمی کیسا ہوتا ہے، ایسا دین کے اندر نماز کا درجہ ہے۔ ہم نمازوں کی پابندی کریں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے بنیں، نمازی کے ذریعے سے، اعمال کے ذریعے سے ہم اللہ کے گھر کو آباد کریں۔ یہی کل قیامت کے دن ہمارے کو نماز نجات کا ذریعہ بنے گی۔ کل قیامت کے دن سب میں پہلا حساب بھی نماز کا ہوگا، سب میں پہلا حساب نماز کا ہوگا، جو ہم معمولی اجر سے نمازوں کو چھوڑ دیں گے۔ نماز کے بہت سے فضائل ہیں کہ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اللہ پاک روزی کا مسئلہ اس کا آسان کر دے گا۔ سب میں پہلا وعدہ اللہ کا روزی کا مسئلہ ہے۔
جو آدمی آج دن رات اس کے پیچھے محنتیں کرتا ہے، اس محنت کے اندر کتنے اللہ کے احکامات کو چھوڑ دیتا ہے اور کتنا سنت نبی پاک کی سنتوں کو چھوڑ دیتا ہے، دن رات اس کے پیچھے محنتیں کرتا ہے۔ روزی تو مقدر کی اس کو ملے گی، لیکن اس کے اندر برکتیں نہیں ہوگی۔ اللہ پاک نماز کے ذریعے سے روزی کا مسئلہ آسان کرتے ہیں۔ یہ نماز پڑھنے پہ اللہ کے وعدے ہیں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، چاہے سفر میں ہو، چاہے کاروبار میں ہو، چاہے گھر میں ہو، چاہے بازار میں دوستوں کے ساتھ ہو یا شادی بیاہ میں ہو، ہر وقت ہم کیا کریں؟ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے والے بنیں۔ جو اللہ ہم کو کھلا رہا ہے، جو اللہ ہم کو پلا رہا ہے، یہ ساری نعمتیں کس کی ہے بھائی؟ اللہ کی ہے، ساری نعمت اللہ کی۔ اور اللہ پاک کبھی ہم سے حساب نہیں لیا۔ اگر اللہ پاک ہم سے حساب لینے پہ آ جاوے تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں پانی کے گھوٹ کا حساب نہیں دے سکتے۔ اللہ کے کتنے احسانات ہیں ہم پہ، کتنے احسان ہم دیکھے۔ وہ سب میں زیادہ نافرمانی کس کی ہو رہی دنیا میں؟ اللہ کی ہو رہی، سب میں زیادہ نافرمانی۔ وہ ایمان والا غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ نہیں میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہماری زندگی کو دینداری والی بناوے، ہماری زندگی کو سنتوں والی بناوے، ہماری زندگی کو اللہ کے احکامات والی بناوے۔ کہ جو بندہ نمازوں کا اہتمام کرے گا، اگر اس کی نماز صحیح ہے تو اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ یہ نماز کا وعدہ ہے، نماز کا خاصہ ہے کہ جو بندہ 5 وقت کی نمازوں کا صحیح اپنے اوقات پہ صحیح پڑھے گا تو اس کی زندگی صحیح ہو جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے۔ پھر یہ گناہوں سے بچنے والا بنے گا، اپنے آپ کو بچائے گا گناہ سے۔ نماز اتنی قیمتی دولت ہے میرے بھائی، تو ہم کیا کریں بھائی؟ نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے والے بنیں۔ کہ نماز ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کی معراج ہے، نماز افضل جہاد ہے، نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ صحابہ تعالیٰ اجمعین نماز کے اندر اتنا اللہ کا دھیان ہوتا تھا، اتنا دھیان ہوتا تھا کہ تیر نکل جاتا تھا ان کو پتہ نہیں چلتا۔ بتاؤ کیسی نماز ہوگی؟ ایک نماز تو وہ ہے جو ہم نماز پڑھتے تو اللہ کی طرف نور بن کے جاتی ہے، اور ایک نماز وہ ہے جو ہم پڑھتے لیکن پرانے کپڑے کی طرح منہ پہ مارتی ہے۔ اس کے لیے کہتے کہ نماز کی بدعا سے بچے ہم، کہ نماز کو صحیح پڑھیں ہم، اور نماز کے ساری چیزوں کو ہم سیکھیں۔ دنیا کے اندر ہر چیز آدمی سیکھتا ہے، کاروبار کی لائن کی چیزیں، دنیاوی اعتبار سے ہر چیزوں کو سیکھتا ہے، لیکن نماز کس طرح پڑھنی، نماز کیا پڑھنا، کس طرح پڑھنا، ہم کبھی علماء اکرام کے پاس جا کے پوچھتے نہیں کہ بھائی میری نماز دیکھو کیسی ہے۔ اللہ کے غصے کو ہٹانے والے، اللہ کے غصے کو کم کرنے والی نماز ہے۔ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کو اپنے وقت پہ پڑھنے والے بنے، اور نہ پڑھنے پہ بھی وہی دے۔ پھر ایک طرف فضائل ہے تو ایک طرف چھوڑنے پہ وہی دے بھی ہے کہ جو بندہ جان مجھ کے نماز کو چھوڑ دیتا ہے تو 2.88 برس جہنم کی آگ میں جلے گا۔ ایک طرف ایک طرف فضائل، ایک طرف وعید بھی ہے، تاکہ آدمی ایمان والا اس پہ عمل پہ آ جائے۔ وعید بھی ہے کہ 2.88 برس جہنم کی آگ میں جلے گا نماز چھوڑنے پہ۔ وہ جو بندہ نمازوں کو چھوڑ کے قضا کر دے گا، نمازوں کو قضا اپنے وقت پہ نہ پڑھے گا، تو اللہ کو اس کا حساب سختی سے لیا جائے گا۔ وہی دے نماز
اللہ تعالیٰ اس پہ ناراض ہو گئے اور اللہ پاک اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہ نماز نہ چھوڑنے کی وعید ہے، یہ ہمارے سامنے ہونا چاہیے نقصان، کہ ایک نماز کو چھوڑ دینے پہ، ایک نماز کو قضا کر دینے پہ کتنی وعید ہے۔ صحابہ تعالیٰ اجمعین کے زمانے کے اندر تکبیر اولا فوت ہو جاتی تھی، افسوس کرتے تھے کہ آج میری تکبیر چلی گئی، ہماری نماز کے نماز قضا ہو رہی ہے اور اسی حال میں زندگی گزار رہے، ہم کو کوئی احساس نہیں ہو رہا۔ دنیا کا نقصان ہو جاتا ہے تو آدمی اس کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ آدمی کی 500 کی نوٹ اگر گم ہو جاتی ہے، پورا دن پر ٹینشنوں میں رہتا ہے کہ آج 500 کی نوٹ گم ہو، آج نقصان ہو گیا، آج میرے بچے نے یہ نقصان کر دیا، آج میری بیوی نے، میری بہن نے، آج میری امی نے گھر میں نقصان کر دیا۔ آدمی بے چین پریشان ہوتا ہے، لیکن ایک اہم فریضہ جو اللہ کا ایک حکم ہے وہ چھوٹ گیا تھا، آدمی اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا۔ کیوں؟ کہ اس کے پیچھے کچھ لگا نہیں ہے۔ ایک بچہ قیمتی چیز گھر کے اندر توڑ دیتا تھا، ہم اس کو ڈانٹتے، اس کو بولتے، لیکن وہی بچہ نافرمانی کر رہا تھا، ہم اس کو نہیں روک رہے۔ وہی بچہ اللہ کے حکم کو توڑ کے زندگی کو گزار رہا، ہم اس کو نہیں بول رہے۔ وہی بچہ اللہ کے نبی کے خلاف زندگی گزار رہا، ہم اس کو نہیں بول رہے۔ کیوں؟ اس کے پیچھے لگا نہیں ہے جان اور مال۔ تو میرے بھائی دوستو بزرگوں، ہم نمازوں کی پابندی کریں، اپنے وقت پہ پڑھنے والے بنے ہم نماز، اور اس کا کیا کریں، ہم اپنے گھر والوں کو بھی اس کا حکم کریں۔ بلکہ ہمارے نبی پاک ہم کو اللہ پر خود فرماتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خود آپ نماز کے پابند بنیے اور آپ کے گھر والوں کو بھی نماز کا پابند بنائیں۔ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ پاک خود کہہ رہے ہمارے نبی، اللہ کے نبی پاس معصوم تھے، بے گناہ تھے، لیکن جب نمازیں پڑھتے تھے تو پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، کہتے کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ پاک نے ہم کو کتنی نعمتیں دی میرے بھائی دوستوں، ہم سوچے کتنی نعمتیں دی، اور پھر کہتے اللہ کی مدد ہمارے ساتھ نہیں آتی، پھر ہمارے کام کیسے نہیں بنتے۔ ہم میرے بھائی دوستوں جو غفلت میں زندگی گزارے، دین کے بغیر زندگی گزارے، سنت کے بغیر زندگی گزارے، اللہ کے احکامات کو چھوڑ کے زندگی گزارے گے تو اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ اللہ کی مدد آئے گی کیسے؟ صحابہ تعالیٰ اجمعین کے اندر پورا دن موجود تھا، ایک صحابی بھی اگر اللہ سے ہاتھ اٹھا کے مانگتا تھا، اللہ کی مدد فوراً آ جاتی تھی، فوراً آ جاتی تھی۔ کیا بات تھی کہ ان کی زندگی میں پورا دن موجود تھا، اللہ کے احکامات پورے موجود تھے، اللہ کی مدد اترتی تھی۔ ایسا ایمان صحابہ تعالیٰ اجمعین نے بنایا، ہر حال میں دین پہ چلنے والے بنے، حالات میں بھی دین پہ چلے، تنگ دستی میں بھی دین پہ چلے، خوشحالی میں بھی دین پہ چلے، تو پھر اللہ کی مدد آتی ہے۔ تو ہم بھی میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب چاہتے کہ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جاوے، تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم کو صحابہ تعالیٰ اجمعین کی زندگی کو دیکھنا پڑے، ہمارے نبی پاک کی زندگی کو دیکھنا پڑے، ورنہ میرے بھائی دوستوں بزرگوں زندگی گزر جائے گی، یہ گزر کا ہے، گزر جائے گی۔ آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی، جہاں انسان کو ہمیشہ رہنا ہے۔ دنیا کے اندر آدمی کو 50-60 سال رہنا ہے، اس کی تیاری آدمی کتنی کرتا ہے، دن رات محنتیں کرتا ہے، لیکن موت کا جھٹکا آیا سب ختم ہو جاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ کہنے کا آدمی محتاج ہو جائے گا، ایک سبحان اللہ کہنے کا۔ آخرت کا منظر جب سامنے آ جائے گا، قبر کا منظر جب سامنے آ جائے گا، اس وقت کہے گا اللہ پاک ایک موقع مجھے دنیا کے اندر دے دے، ایک موقع دے دے۔ اللہ کہے گا وہ موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، اب وہ موقع آنے والا نہیں ہے۔ دنیا کے اندر سمجھانے والے سمجھا رہے تھے،
علماء اکرام کے بیانات کے ذریعے سے، دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے، خانقاہ کے ذریعے سے لوگ سمجھا رہے کہ دیکھو اپنی زندگی کو بنا لو. لیکن میرے بھائی دوستو دیکھو ہمارے پہ دنیا کا غفلت کا پردہ پڑا ہوا. اللہ کے کہا وہ موقع تمہارے ہاتھ سے چلا گیا، اب وہ موقع آنے والا نہیں ہے. اللہ نے دنیا کے اندر ہم کو موقع دیا اپنی آخرت کو بنانے کا. یہ موقع میرے بھائی دوستو بزرگوں کب آدمی کی کب موت آ جائے کوئی گارنٹی نہیں، کبھی بھی آدمی جا سکتا. 50-60 سال کی زندگی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے جس کا خلاصہ ہے کہ میری امت کی عمریں 70 یا 60 کے درمیان ہوگی. اتنی مختصر سی زندگی کے اندر آخرت کے ہمیشہ کی زندگی کو بنانا ہے، اس کی تیاری کے لیے دنیا کے اندر ہم کو موقع دیا ہے. کاروبار کرنا منع نہیں ہے، گھر بار کو چھوڑنا منع نہیں ہے، ان میں رہ کے اللہ کے حکموں والی زندگی گزارنا، ان میں رہ کے سنت کے مطابق زندگی گزارنا، ان میں رہ کے اپنی آخرت کو بنانا. کاروبار کرنا ہمارے لیے عبادت ہے، گھروں میں رہنا ہمارے لیے عبادت ہے. اپنی زندگی کو ہم بناویں. اسی لیے دیکھو ماشاءاللہ فکر ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے کہ ایمان والا کیسے دین کے ساتھ زندگی گزارنے والا بن جائے، ایمان والا آخرت کی تیاری کرنے والا بن جائے. اس کے لیے دعوت و تبلیغ کی محنت اللہ پاک نے ہم کو دی ہے. اس محنت کے اندر کیا ہے، ہم اپنے آپ کو بھی لگائیں، اپنے گھر والوں کو بھی لگائیں، ہمارے بھائیوں. اس سے کیا ہوگا، ہمارے ایمان اور عمل باقی رہے گے. جیسے بہتا پانی ہوتا ہے وہ پاک و صاف ہوتا ہے، اس میں آدمی غسل کرے گا تو پاک ہو جائے گا. اسی طرح دعوت و تبلیغ کا کام ہے، اس میں آدمی لگا رہے گا تو گناہوں سے بچے گا، اس کی زندگیوں میں دین آئے گا، اس کی نسلوں میں دین آئے گا. وہ دین کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے، وہ اللہ کے احکامات کے ساتھ زندگی گزارنے والے بنیں گے. اور اس کام کے اللہ پاک نے ہمیں تعریف کی، تم بہترین امت ہو، تم لوگوں کے نفع نسانی کے لیے نکالی گئی. کام کی دنیا کا اللہ پاک نے ہمیں تعریف کی. ہم میرے بھائی دوستوں بزرگوں مقامی عمل جو ہمارے اللہ والے کے اس کو ہم پابندی سے بیٹھے. ہماری مسجدوں میں تعلیم ہوتی اس میں ہم اپنے آپ کو بیٹھا. اور ہمارے گھر کے ماحول کیسے بنے اس کے لیے گھر کے اندر بھی کیا کہ تعلیم والے عمل کو کریں. ہماری ماں بہنیں بھی دیندار بنے، وہ بھی اللہ کے حکموں کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنے، وہ بھی سنت و شریعت کے ساتھ زندگی گزارنے والی بنے، ورنہ یہی کل ہمارے لیے پکڑ کا ذریعہ بن جائے. اس کے لیے میرے بھائی دوستوں بزرگوں ماشاءاللہ کہنا سننا ہوتا ہے. ہم اللہ پاک زیادہ سے زیادہ ہم کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے، اور جن کی سنتیں باقی ہے وہ سنتیں پڑھیں.